کم سن بچہ تھا اقبال مسیح۔ اقبال مسیح 1983 میں مرید میں پیدا ہوا۔ اقبال جب 4 سال کا تھا تو اس کے والدین نے ایک کارپیٹ فیکٹری کے مالک سے 600 روپے قرضہ لے لیا۔ فیکٹری کے مالک نے قرضے کے بدلے اقبال کو مانگ لیا کہ یہ ہماری فیکٹری میں کام کرے اور قرضہ چکائے۔ اقبال نے 4 سال کی عمر سے کام کرنا شروع کر دیا۔ 4 سالہ اقبال کے ہفتے کے 7 دن روزانہ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اس وقت اقبال کا قد 4 فٹ اور وزن محض 20 کلو تھا۔ 12 گھنٹوں کے دوران صرف 30 منٹ کی بریک دی جاتی تھی اور روزانہ کے محض 15 روپے ملتے تھے۔ یوں 600 روپے کا قرضہ تو کیا اترتا، اس قرضے کا سود بڑھتا گیا۔ اقبال سمیت وہاں 20 بچے تھے جن سے زبردستی اجرت لی جاتی تھی اور کام کے بعد انہیں زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا تاکہ فرار نہ ہو سکے۔ 10 سال کی عمر میں جب اقبال کو علم ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرضے کے بدلے زبردستی کام لینے پر پابندی عائد کر دی ہے تو وہ فیکٹری سے فرار ہو گیا۔ فیکٹری کا مالک چونکہ تگڑا تھا لہٰذا اس نے پولیس کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور واپس فیکٹری کے مالک ارشد کے پاس لے آئے۔ ارشد نے اقبال کو الٹا لٹکا کر اس پر زبردست تشدد کیا اور پھر سے زنجیروں میں جکڑ کر جبری طور پر کام لینے لگا۔ تھوڑا وقت گزرا تو اقبال دوسری بار بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا اس سکول میں گیا جو ایک رفائی ادارے نے بنایا تھا۔ وہ سکول قرضے کے بعد زبردستی کام کرنے والے بچوں کی رہائی کے بعد نہ صرف ان کی دیکھ بھال کرتا بلکہ ان کو تعلیم بھی دیتا تھا۔ معزز دوستو، اس سکول میں اقبال نے 4 سال کی تعلیم 2 سال میں مکمل کی۔ اس کے بعد 12 سالہ اقبال نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں جا کر چائلڈ لیبر کے خلاف چھوٹی چھوٹی تقاریر کرنا شروع کر دی۔ اس کی کافیوں اور تقاریر سے پاکستان میں ہی 3000 سے زائد محبوس بچے آزاد کروا لیے گئے۔ اپنے مستقبل کے بارے میں اقبال مسیح کا کہنا تھا کہ وہ بڑا ہو کر وکیل بننا چاہتا ہے۔ اسے تقاریر کے لیے امریکہ اور سویڈن سمیت بہت سے ممالک میں بلایا جاتا تھا۔ 12 سالہ یہ بچہ پاکستان کا مثبت چہرہ بن کر ابھر رہا تھا۔ 1994 میں بوسٹن امریکہ میں ریبوک ہیومن رائٹس ایوارڈ ریسیو کرتے ہوئے اقبال مسیح نے جو تقریر کی وہ ملاحظہ ہو۔ اقبال مسیح نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے ان لاکھوں بچوں میں سے ایک ہوں جو جبری مشقت کے شکار ہیں، لیکن باؤنڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کی وجہ سے میں آزاد ہوا اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آزادی کے بعد میں نے باؤنڈڈ لبریشن فرنٹ جوائن کا سکول جوائن کیا اور وہاں پڑھ رہا ہوں۔ ہم جیسے جبری مشقت کرنے والے بچوں کے لیے BLLF یعنی باؤنڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ اور احسان اللہ جو کہ BLLF کے بانی ہیں نے وہ کام کیا جو آپ لوگوں کے لیے ابراہم لنکن نے کیا تھا۔ آج آپ بھی آزاد ہیں اور میں بھی آزاد ہوں۔ دوستو، 16 اپریل 1995 جب اقبال اپنی عمر کے 13ویں سال میں تھا، ابھی چند ماہ پہلے بوسٹن سے ایوارڈ وصول کر کے واپس آیا تھا۔ گاؤں میں اپنے دوستوں کے میں بھی آزاد ہوں۔ دوستو، 16 اپریل 1995 جب اقبال اپنی عمر کے 13ویں سال میں تھا، ابھی چند ماہ پہلے بوسٹن سے ایوارڈ وصول کر کے واپس آیا تھا۔ گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے ہیروئن کے ایک عادی نشے باز شخص محمد اشرف نے اقبال مسیح کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ ننھا سا پھول مکمل کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ گو کے بچے کے والدین نے اس قتل کے پیچھے کارپیٹ مافیا کا ہاتھ ہونے سے انکار کیا، لیکن BLLF کے بانی احسان اللہ صاحب کے مطابق اقبال کو کارپیٹ مافیا نہیں مروایا تھا، جن کے جبری مزدور آزاد کروا کر اقبال نے انہیں نقصان پہنچایا تھا۔ اقبال مسیح کو اس کے کارناموں پر کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ اقبال کی جدوجہد کو دیکھ کر کینیڈا کی ایک رفائی تنظیم فری دا چلڈرن کا قیام عمل میں آیا۔ اس تنظیم کی انسپریشن اقبال مسیح تھا۔ اس تنظیم نے پاکستان میں 20 سکول بھی قائم کیے۔ 1994 میں بھی اقبال مسیح نے امریکی ریاست میساچوسٹس کے ایک سکول میں 7ویں جماعت کے بچوں سے خطاب کیا۔ بعد میں جب ان بچوں کو اقبال کی موت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے سکول سے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان میں ایک سکول بنایا۔ اقبال مسیح کی زندگی پر ایک انگریز مصنف فرانسکو ڈی ایڈمو نے کتاب لکھی جس کا نام اقبال تھا۔ 1994 میں اقبال کو بوسٹن میں ریبوک ہیومن رائٹس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 1996 میں اسپین اور جنوبی امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہر سال 16 اپریل یعنی اقبال مسیح کی برسی کے دن ہم چائلڈ لیبر کے خلاف منایا کریں گے۔ 1998 میں اٹلی کی ایک نئی رفائی تنظیم نے اٹلی میں بہت سے سکول قائم کیے جن کا نام اقبال کے نام پر رکھا گیا۔ سن 2000 میں اقبال کو اٹلی میں ورلڈ چلڈرن پرائز فار ہیومن رائٹس سے نوازا گیا۔ 2009 میں امریکی کانگریس نے ایک نئے ایوارڈ کا آغاز کیا جس کا نام اقبال مسیح ایوارڈ تھا۔
इस अवार्ड का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी करने वालों को नवाजना था। 16 अप्रैल 2012 इकबाल मसीह की 17वीं बरसी के मौके पर सैंटियागो स्पेन में एक चौक का नाम इकबाल मसीह रख दिया गया। 2014 में कैलाश सीतार्थी को चाइल्ड लेबर के खिलाफ जदोजहद पर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अपनी तकरीर के दौरान कैलाश ने इकबाल मसीह का जिक्र किया और अपना अवार्ड इकबाल मसीह के नाम कर दिया। 2016 में इटली के शहर कातियाना में इकबाल मसीह के नाम से रग्बी का टूर्नामेंट करवाया गया और 17 अप्रैल 2017 को स्पेन की सालामांका यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि आइंदा साल से वो हर साल 16 अप्रैल को इकबाल मसीह की बरसी के मौके पर चाइल्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी यानी गुलामी के खिलाफ दिन मनाया करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इकबाल मसीह ने अपनी काविशों से कौम को क्या पैगाम दिया, शायद इस पर किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि सिवाय पाकिस्तानियों के इकबाल मसीह को पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के लिए ये बात परेशानी से खाली नहीं कि गुज़श्ता साल मुल्क की शरह खानगी में इजाफे की बजाय 2% कमी देखने में आई और यूं रियासत पाकिस्तान में खानदा अफराद की तादाद 60% से कम होकर 58% रह गई है। इससे कबल आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के बच्चों में से महज 70% बच्चे ही स्कूल का रुख करते हैं, जिनमें सिर्फ 50% बच्चे ही प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल की तालीम तक पहुंच पाते हैं और बाकी 50% किसी न किसी सूरत हाल के सबब स्कूल जाना तर्क कर देते हैं। यूं ये करोड़ों बच्चे या तो एक दिन के लिए भी स्कूल का रुख नहीं करते या प्राइमरी तालीम के दौरान ही इनकी माली जरूरियात इन्हें मजीद स्कूल जाने की इजाजत नहीं देती। सोचने की बात यह है कि स्कूल में पढ़ने न जाने वाले ये बच्चे आखिर कहां जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों के मुताबिक ये बच्चे मजबूरन मजदूरी करते हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी अमल है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इन लाखों बच्चों में से बेशतर सिर्फ 100 रुपया यौमिया कमाते हैं और यूं ना तो पेट का ईंधन बुझ पाता है और न ही इनकी हालत संवरती है, जबकि बेशतर बच्चे जबरी मुशक्कत पर मजबूर हैं। इकबाल मसीह ने इन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर इतनी कुर्बानियां दी जिन्हें हमने भुला दिया। क्या हमने इकबाल मसीह की काविश को जिंदा रखने में कोई किरदार अदा किया? क्या हुकूमती इदारों ने इसके मिशन को आगे बढ़ाने में कोई कदम उठाया? क्या मुआशरे के किसी फर्द ने इनफिरादी तौर पर इसकी जदोजहद को दुनिया में फैलाने की कोशिश की? ये सवालात यकीनन पूरे मुआशरे पर बोझ हैं, जिसका जवाब शायद हमारे पास भी मौजूद नहीं है।